بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم شہر اللہ المحرم او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ محرم الحرام کا مہینہ یہ اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے۔ اسلامی سال کا سب سے پہلے مہینہ یہ محرم الحرام کا مہینہ ہے۔ یہ بڑا ہی بابرکت مہینہ اور اس کو نحوست والا مہینہ اور غم والا مہینہ سمجھنا یہ غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو بڑا ہی بابرکت فرمایا اور اس مہینے کے اندر بڑے تاریخی اسلامی واقعات رونما ہوئے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے اندر قبول فرمائی۔ اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام پر جو طوفان آیا تھا ان کی قوم پر، اللہ نے نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کے لوگوں کو اس طوفان سے نجات عطا فرمائی تھی۔ تو جس کشتی کے اندر حضرت نوح علیہ السلام اور اللہ نے حکم دیا تھا کہ تمام مخلوقات میں سے ایک ایک جوڑا اس کشتی کے اندر سوار کر لیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کشتی کو جودی پہاڑ کے ساتھ جو لگایا تھا، کشتی رکی تھی، طوفان تھم گیا تھا، تو اس دن بھی محرم الحرام کی 10 تاریخ تھی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو فرعون سے نجات دلائی تھی، تو اسی محرم الحرام کے مہینے کی 10 تاریخ کو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو بحیرہ کلثم عبور کرایا اور فرعون کو اسی بحیرہ کلثم کے اندر غرق کیا۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اسی مہینے کے اندر منصب خلعت سے سرفراز کیا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل سے چھٹکارا ملا۔ اسی طرح حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی لٹائی گئی۔ حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نجات بھی اسی روز 10 محرم الحرام کو ملی۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے درجات عالیہ عطا فرمائے تو اسی مہینے کے اندر۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زندہ صحیح سالم آسمانوں پہ اٹھایا، جو آج تک بھی صحیح سالم موجود ہیں، اور قرب قیامت دمشق کی جامع مسجد کے مشرقی مینار پر صبح کے وقت جب جماعت کھڑی ہوگی، اس وقت وہ تشریف لائیں گے اور پھر 40 سال اس دنیا پہ حکومت کریں گے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی بن کر آئیں گے، نبی بن کر نہیں، امتی بن کر آئیں گے، اور حضور نبی علیہ السلام کے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اسی کلمہ کو پڑھیں گے، اور لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، اس کلمہ کو وہ نہیں پڑھیں گے، حضور نبی علیہ السلام کی شریعت پر خود بھی عمل کریں گے اور لوگوں سے بھی کرائیں گے، تو 40 سال تک زندہ رہنے کے بعد پھر وہ تبھی فوت ہوں گے اور روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر وہ مدفون ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے جو رفع آسمانی ان کو زندہ آسمان پہ اٹھایا تو محرم الحرام کی اس مہینے کے اندر ہی اٹھایا۔ اسی طرح ام المومنین حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتی تھیں کہ اسی روز 10 محرم کو مکہ مکرمہ والے لوگ خانہ کعبہ پر غلاف چڑھایا کرتے تھے، بخاری و مسلم۔ تو اسی طرح حضرت حضور نبی علیہ السلام کی صاحبزادی سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح بھی اسی محرم کے اندر ہوا، اور سیدہ خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت کے مطابق اسی محرم الحرام کے مہینے کے اندر ہی ہوا۔ اسی طرح محرم 15 ہجری جنگ قادسیہ کے لیے جو لشکر اسلام ترتیب دیا گیا اور اس کو ترتیب دے کر مدینہ منورہ سے روانہ کیا گیا، تو اسی محرم کے مہینے کے اندر ہی کیا گیا۔ اسی طرح یکم محرم الحرام 24 ہجری حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے اور خلیفہ سوم امیر المؤمنین سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت سنبھالی۔ اور اسی طرح اسی مہینے کے اندر محرم 56 ہجری ام المؤمنین حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی۔ 10 محرم الحرام 61 ہجری نوائس رسول سیدہ جوانوں کے جنت کے جوانوں کے سردار سیدہ شباب اہل الجنہ
حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا میں شہید ہوئے، اور آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، ترمذی شریف۔ آپ علیہ السلام یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ اے اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں اور تو بھی اس سے یعنی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کر، اور جو اس سے محبت کرے تو اے اللہ تو بھی اس سے محبت کر، مسلم شریف۔ آپ علیہ السلام یہ بھی فرماتے تھے کہ حسن و حسین جنت کے نوجوانوں کی سردار ہیں، ترمذی شریف۔ فرمایا کہ حسن و حسین دنیا میں میرے دو جنتی پھول ہیں۔ آپ علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ میں ان بیٹوں سے جنت کی خوشبو سونگھتا ہوں، مجھے جنت کی خوشبو ان بیٹوں سے آتی ہے۔ حسن و حسین حضور نبی علیہ السلام کے وہ لاڈلے نواسے تھے کہ آپ علیہ السلام مسجد نبی میں منبر رسول پر خطبہ ارشاد فرما رہے ہوتے تھے۔ حسن و حسین چھوٹے چھوٹے بچے تھے، صحابہ کرام کی کے گردنوں سے پھلانگتے ہوئے گرتے ہوئے آپ علیہ السلام کے پاس جب آتے تو وہ نبی علیہ السلام منبر سے اترتے، خطبہ مبارک چھوڑ دیتے اور جا کر اپنے نواسوں کو اٹھاتے اور اپنے ساتھ منبر پر بٹھا لیتے۔ حضور نبی علیہ السلام سجدہ کرتے، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھیلتے کھیلتے جب حضور علیہ السلام کے پاس آتے تو سجدے کی حالت میں حضور نبی علیہ السلام پر سوار ہو جایا کرتے۔ حضور نبی علیہ السلام اپنے ان لاڈلوں سے پیار کی وجہ سے اپنے سجدے کو طویل فرمایا کرتے تھے۔ تو اس نواز رسول سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 10 محرم الحرام 61 ہجری کربلا کے میدان میں بڑی بدردی کے ساتھ شہید کیا گیا، تو اسی محرم کے مہینے میں کیا گیا۔ اسی طرح 10 محرم الحرام کے اندر مختار ثقفی نے شام پر فوج کشی کر کے عبید اللہ بن زیاد کو قتل کر دیا، جو ثانیہ کربلا کے بڑے مجرموں میں سے تھا، اہل بیت کے قاتل تھا۔ تو وہ 10 محرم کو قتل کیا گیا عبید اللہ بن زیاد۔ اور اسی طرح یکم محرم الحرام 74 ہجری حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی وفات ہوئی، کہ ان کی عمر 84 سال تھی۔ 12,630 احادیث کا ذخیرہ انہوں نے چھوڑا۔ محرم 81 ہجری محمد بن حنفیہ کی وفات ہوئی، جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے ہی نامور فرزند، علم و فضل، قوت و توانائی، فنون سپہ گری میں بے مثل تھے۔ اس کے باوجود خانہ جگی کے دور میں عزلت نشینی کی زندگی کو ترجیح دی، گوش نشین ہو گئے اور اپنے علم و عمل کے اندر ہی مصروف رہے۔ 26 ہجری 26 محرم 198 ہجری ہارون الرشید کے بیٹے امین کا قتل ہوا، مامون الرشید کی خلافت کا آغاز ہوا۔ اسی طرح محرم 352 ہجری بغداد پر مسلط شیعہ حاکم احمد بویہ نے تاریخ میں پہلی بار 10 محرم کی جلوس اور ماتم کی رسم شروع کی۔ حکم دیا کہ اس دن بازار بند رہیں گے، لوگ بسیدہ اور پرانے کپڑے پہن کر شہادت حسین کے غم میں جلوس نکالیں گے۔ عورتیں اپنے چہرے کو کھولیں گی، بالوں کو کھولیں گی اور بالوں کو بکھیر کر سینہ کو بھی کرتی ہوئی اس جلوس کے اندر شرکت کریں گی۔ اور ماتمی جلوسوں کے نکلنے سے جو فسادات شروع ہو گئے اس وقت سے، تو یہ سلسلہ طویل زمانے تک جاری و ساری ہے، اور اب بھی جاری و ساری ہے کہ ماتمی جلوسوں کی وجہ سے قتل و غارت، فتنہ فسادات اور کاروبار کا بند ہونا، پورے نظام زندگی کا درم برہم ہونا اس وقت سے جاری و ساری ہے، اور اب بھی اسی طرح جاری و ساری ہے۔ یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نہ مشن تھا، نہ مسلک تھا، نہ اپنے نانے کی دین کی خاطر چھوٹے چھوٹے بچوں کی جو قربانی پیش کی، اپنے نانا کی دین کی خاطر سارے اہل بیت کو قربان کیا، تو وہ نانے کا دین یہ نہیں تھا۔ جس دین کی خاطر سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سارا خاندان قربان کیا، وہ یہ دین نہیں تھا جو کہ آج ہم محرم الحرام کے مہینے کے اندر آج کل ہم جو کچھ ہمیں نظر آتا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں، یہ تو نبی علیہ السلام کا دین نہیں ہے۔ 10 محرم 357 ہجری سلطان محمود غزنوی کی ولادت ہوئی، اور اس فرزند اسلام نے ہندوستان پر 17 حملے کر کے
جہاں پر اسلام کی راہ ہموار کی، مرکز خلافت بغداد پر شیعہ تسلط کا زور ختم کیا۔ محرم کی 10ویں تاریخ کو یوم عاشوراء کہا جاتا ہے۔ حضور نبی علیہ السلام نے اس دن کو بڑی اہمیت دی، کیونکہ اس دن گزشتہ امتوں کی تاریخ میں بڑے بڑے واقعات پیش آئے تھے، جو کہ مذکورہ اوپر بیان کیا جا چکا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور انبیاء علیہ السلام کے جو واقعات رونما ہوئے، تو 10 محرم الحرام کا دن، یوم عاشوراء کا دن، پہلی امتوں کے لیے بھی بڑا بابرکت اور مقدس دن تھا۔ اس دن تمام امتیں روزہ رکھا کرتی تھیں۔ حضور نبی علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ اگلے سال اگر میں زندہ رہا تو یہود و نصارہ کی مخالفت کرتے ہوئے 9، 10 یا 10، 11 کا روزہ رکھوں گا۔ فرمایا کہ 9، 10 کو رکھو یا 10، 11 کو رکھو، صرف 10 تاریخ کو روزہ نہ رکھو، کیونکہ اس سے یہود و نصارہ کے ساتھ آپ کی مشابہت ہو جائے گی۔ آپ ان کے مخالفت کرتے ہوئے ایک دن کا روزہ مزید شامل کر لو، یا شروع کا یا بعد کا۔ اور اسی طرح 10 محرم الحرام کے دن اگر کوئی بندہ روزہ رکھ لے، 11 کو سے اگر جاگ نہ آئے صبح کے وقت، تو پھر بھی ایک روایت کے مطابق اس روزے کا ثواب اسے ضرور ملے گا۔ اسی طرح 10 محرم الحرام کے دن جو آدمی اپنی اہل و عیال پر اپنی وسعت کے مطابق خرچ میں توسیع کرتا ہے، زیادہ رزق لے کے آتا ہے، کھانے پینے کی چیزوں میں کثرت کرتا ہے، وافر مقدار میں کھانا پکاتا ہے، اپنی اہل و عیال پر وسعت کرتا ہے کھانے کے اندر، پر میں کہ اس دن کھانے کی کثرت کی وجہ سے، اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ پورے سال اس بندے کی روزی میں برکت عطا فرمائیں گے۔ اسی طرح بعض جلیل القدر صحابہ کرام، اسی طرح بڑے بڑے اہل اللہ، ان کی وفات بھی اسی محرم الحرام کے مہینے کے اندر ہوئی، جیسے کہ حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی وفات محرم 54 ہجری میں ہوئی۔ اور اسی طرح حضرت سعد بن نبی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی تھے، واحد صحابی ہیں جن کے بارے میں حضور نے فرمایا تھا کہ میرے ماں باپ اے سعد تجھ پہ قربان ہوں، دشمنوں پہ تیر برساؤ۔ تو ان کی وفات بھی 55 ہجری 80 سال کی عمر میں ہوئی، اور جنت البقیع میں انہیں مدفون کیا گیا۔ اسی طرح حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ محرم 18 ہجری میں طاعون کی وبا پھیلنے کی وجہ سے اس میں شہید ہوئے۔ اسی طرح مصباح رسول حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ محرم 51 ہجری میں قسطنطنیہ میں فوت ہوئے، اور ان کی میت مبارک کو مسلمانوں نے ساتھ ہی چلایا، جہاں تک لشکر اسلام گیا وہاں جا کر قسطنطنیہ میں ان کو دفن کیا گیا۔ اسی طرح سلطان محمد فاتح نے قسطنطنیہ فتح کرنے کے بعد اہتمام کے ساتھ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک کو تلاش کیا، اور ایک اللہ والے کی نشاندہی پر اس جگہ پر حضرت سلطان محمد فاتح نے جامع ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے ایک مسجد یہاں پر تعمیر کرائی۔ اسی طرح حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ محرم الحرام 53 ہجری میں فوت ہوئے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ 14 محرم الحرام 110 ہجری میں فوت ہوئے۔ اسی طرح بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ کرام، اللہ والے بزرگ، وہ اس مقدس مہینے کے اندر فوت ہوئے۔ تو محرم الحرام کا مہینہ، اس کے علاوہ پورے سال کا ہر دن، ہر مہینہ کسی نہ کسی اللہ والے کی شہادت، کسی صحابی کی وفات، کسی کی ولادت کا دن ہے۔ پورا اسلامی سال مسلمانوں کے لیے باعث برکت، باعث اجر و ثواب ہے۔ اور اسی طرح محرم الحرام کا مہینہ اسلامی تاریخ کا پہلا مہینہ ہے، کہ اس مہینے کی پہلی تاریخ سے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی جو دن ہے، وہ ہمیں تعلیم دیتا ہے کہ اسلام قربانیوں سے پھیلا ہے۔ اسلام کی اس دین کو صحابہ کرام نے اپنے خون دیا، تو خون کی ندیاں، صحابہ کرام کی مقدس خون کی ندیاں، اللہ والوں کی تابعین کی مقدس خون کی ندیاں سے تیرتا ہوا یہ دین اسلام ہم تک پہنچا ہے، اور ہمارا فرض ہے کہ ہم بعینہ ہی کما حق ہو اس دین پر اسی طرح عمل کریں جس طرح حضور نبی علیہ السلام نے تعلیم دی اور صحابہ کرام نے عمل کر کے دکھایا۔
دعا کہ اللہ تعالی ہمیں توفیق عمل نصیب فرمائے۔